ہاللیلویا۔ تو جتنے لوگ خدا کی خدمت کے لیے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، جب وہ دیانتدار ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف ان کو چرچ اپریشیٹ کرتا ہے، آسمان پہ بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کو انعام دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کی خدمت کو دیانتداری سے کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا دیانتدار کو پسند کرتا ہے۔ اور آج صبح جس بات پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ خدمت میں ایمانداری۔ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی خدمت کے اندر ایماندار ہو سکتے ہیں، یا کیا اگر ہمیں خدمت دی گئی ہے تو ہم اس میں ایماندار یا دیانتدار ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنی خدمت میں دیانتدار نہیں تو یاد رکھیں کہ ہم سزا پائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنی خدمت میں دیانتدار ہونا۔ جب مختصر طور پر کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی خدمت کے اندر دیانتدار ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا پالوس رسول کی طرف سے تیموتھیوس کے نام لکھا گیا تیموتھیوس کا دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 15 آیت ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے۔ دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 15 آیت۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر۔ ہاں جی، کیا لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر، جس کو کیا نہ ہونا پڑے جی؟ شرمندہ۔ اونچی بولیں، کیا نہ ہونا پڑے؟ تو ہمیں جب اپنی خدمت کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا کہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ہوں، نہ کہ شرمندہ۔ کیونکہ اگر ہم اپنی خدمت کو دیانتداری سے نہیں نبھاتے تو وقت آئے گا کہ ہم خدا کے حضور شرمندہ ہوں گے، کیونکہ ہم دیانتدار نہیں تھے، ہم وفادار نہیں تھے، ہم نے خدمت کو دیانتداری سے نہیں کیا۔ آج صبح ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی خدمت کے اندر دیانتدار ہو سکتے ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں دیانتدار ٹھہراتی ہیں، اور کن باتوں کے وسیلہ سے ایماندار خدا کے حضور مقبول ہوتا ہے۔ مرد خدا پالوس رسول جب اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کی روحانی ترقی کی بات کرتا ہے، اس کو بہت سے مشورے دیتا ہے، اس کو بہت سی نصیحتیں کرتا ہے، اور ان نصیحتوں کے اندر ایک خاص بات وہ کہتا ہے کہ تو اپنی خدمت میں دیانتدار رہ، اپنے آپ کو ایسے پیش کر کے تو مقبول ہو، نہ کہ تو شرمندہ ہو۔ وہ دیانتداری کی بات کرتا ہے، مقبول ہونے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے آج وہ لوگ جو کلیسیا کے اندر خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول کی خدمت ہے، مجھ سے شروع ہو کے پاسبان سے شروع ہو کے ایک شخص جو پیچھے دروازے پہ کھڑا، اس شخص تک کے لیے کلام ہے کہ ہمیں اپنی خدمت میں دیانتدار ہونا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خدا کے کام کو کس طرح کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، روح اور سچائی سے کر رہے ہیں، یا ہم وقت گزار رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ کلام مقدس کے مطابق کلیسیا کے اندر جتنی بھی خدمات ہیں، جتنی بھی خدمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کلیسیا کے اندر دی جاتی ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے اندر خدمتوں کو بانٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اپنے زور سے خدمت کر رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنی
اپنے زور سے خدمت کر ہی نہیں سکتا. اپنی سوچ سے وہ خدمت نہیں کر سکتا, بلکہ روح القدس کی قدرت اور قوت کے وسیلہ سے انسان خدمت کرتا ہے. اور یہ خدمتیں خداوند یسوع مسیح جو کہ زندہ خدا کا بیٹا ہے وہ کلیسیا کے اندر بانٹتا ہے. اگر آپ افسیوں کا خط اس کا 4 باب, افسیوں 4 باب اس کی 7 سے 11 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہے, میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, سنیے گا غور سے. لکھا ہے, اور ہم میں سے ہر ایک, افسیوں 4 باب 7 سے 11, اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا. اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ وہ سب چیزوں کو معمور کرے. اور اسی نے, ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی. وہی زمین کے نیچے حصہ میں گیا, وہی آسمانوں پہ چڑھ گیا. اور لکھا کہ اسی نے بعض کو رسول, بعض کو نبی, بعض کو مبشر, بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. تو یاد رکھیں کہ کلیسیا میں خدمت کرنے والوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے اور 2 بڑے مقاصد ہمیں نظر آتے ہیں. پہلا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں ان کے وسیلہ سے کیا لکھا ہے کہ مقدس لوگ کیا ہوں جی؟ کامل بنے اور مسیح کا بدن یعنی کلیسیا ترقی کرے. تو خدمت گزار لوگوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. سنیں غور سے, جو خدمت کرتے ہیں ان کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ کہ اگر وہ خدمت نہیں کرتے تو مقدس لوگ کامل نہیں ہوتے. اگر وہ خدمت نہیں کرتے تو مسیح کا بدن ترقی نہیں پاتا. پر اگر وہ دیانتداری سے خدمت کرتے ہیں, وہ اپنے توڑے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, وہ وفادار رہتے ہیں, وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے خدا کا کام کرتے ہیں, وہ اپنے وقت کی دائیکی دیتے ہیں, وہ اپنے وقت کو نکالتے ہیں تاکہ اپنی خدمت کو کر سکیں, تو ان کے وسیلہ سے کلیسیا ترقی پاتی ہے. ان کے وسیلہ سے مقدس لوگ کامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیانتداری سے خدا کا کام کر رہے ہیں. پر اگر خدمت کرنے والے دیانتدار نہیں ہیں, یاد رکھیں, تو نہ کلیسیا ترقی کرتی ہے نہ مقدس لوگ کامل ہوتے ہیں. اس لیے اگر وہ کلیسیاں جو ترقی نہیں کرتی, آپ سمجھ جائیں کہ ان کے اندر جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ دیانتدار نہیں ہیں. مگر جس کلیسیا کے اندر خدمت کرنے والے دیانتدار لوگ ہیں ان کے وسیلہ سے بائبل کہتی ہے کہ کلیسیا ترقی کرتی ہے اور وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنا ہے جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے. وہ پھر شرمندہ نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنی دیانتداری کے وسیلہ سے خدا کے حضور مقبول ہوتے ہیں. وہ جان فشانی کے ساتھ خدا کا کام کرتے ہیں, وہ ایمانداری کے ساتھ خدا کا کام کرتے ہیں, وہ خوشی کے ساتھ خدا کا کام کرتے ہیں. ان کے دل شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں کہ کب خدا کا کام کیا جائے, کس وقت میں خدا کا کام کروں. وہ ہر لمحہ خدا کے کام کے لیے, خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں اور روح القدس کی ہدایت سے اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. اور پھر نہ صرف خدا کی نظر میں بلکہ انسانوں کی نظر میں بھی مقبول ہوتے ہیں. خدا ان کو برکت دیتا ہے. کلسیوں کا خط اس کے 3 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے, اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو. کیا لکھا ہے؟ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ.
تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں خدا یسوع مسیح کے نام سے کرنا ہے. بعض اوقات ہم بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں مقبول ہوں, لوگ ہمیں اکنالج کریں. مگر پالوس رسول کہتا ہے کہ کلام اور کام جو کچھ کرتے ہو یسوع کے نام سے کرو. اور پھر اسی باب کی آپ 23 اور 24 آیت پڑھیں جی. کلسیوں 3 باب اس کی 23 اور 24 میں کیا لکھا جی؟ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کا بدلے میں تم کو میراث ملے گی. تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو. ہاں جی, کیا کہتا ہے؟ جو کام کرو کس سے کرو؟ جی سے, یعنی پورے دل سے کرو, روح اور سچائی سے کرو, دیانتداری سے کرو, وفاداری سے کرو. اور یہ جان کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے. ہمیں خدمت آدمیوں کے لیے نہیں کرنی, یاد رکھیں. آدمیوں میں خدمت ضرور کرنی ہے, پر آدمیوں کے لیے نہیں کرنی, کرنی خدا کے لیے ہے, خدا کی بادشاہت کے لیے ہے, اس غلہ کی فراوانی کے لیے ہے جو آسمانی غلہ ہے, تاکہ خدا کی بادشاہت بڑھتی چلی جائے. جب ہم آدمیوں کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں, یاد رکھیں کبھی خدا کی بادشاہت نہیں بڑھتی. پالوس رسول کی پوری زندگی میں آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا سخت انسان تھا. ہر ایک شخص کو ہر جگہ پر تنبیہ کرتا نظر آتا ہے. اور پھر وہ اس بات کا اقرار, کیونکہ ایک وقت آیا کہ لوگ اس کی باتوں کا شاید برا منانے لگے, اس کی مخالفت کرنے لگے, لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے, کنٹروورسی سٹارٹ ہوگی. اور پھر ایک جگہ وہ اقرار کرتا ہے, گلتیوں 1 باب 10 آیت میں وہ کہتا ہے کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو. نکالیں گلتیوں 1 باب 10 آیت میں کیا لکھا جی؟ گلتیوں 1 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو. کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ آدمیوں کو خوش کرتے ہیں, آدمیوں میں خدمت تو کرتے ہیں لیکن آدمیوں کو ہی خوش کرتے ہیں, وہ مسیح کے بندے نہیں ٹھہرتے. مگر وہ لوگ جو چپ چاپ بغیر کسی ریوارڈ کے, بغیر کسی اکنالجمنٹ کے, بغیر کسی لالچ کے دیانتداری سے خدا کا کام کرتے ہیں, وہ آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرتے ہیں, اور خدا کی طرف سے ان کو میراث ملتی ہے, اجر ملتا ہے, انعام ملتا ہے, برکت ملتی ہے, اور خدا ان کی خدمت کو پھلدار کرتا ہے, خدا ان کی خدمت کو بڑھاتا ہے. وہ دن بدن خداوند میں زور پکڑتے ہیں, ان کی خدمت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ چپ چاپ خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کی خدمت کرتے ہیں. اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو مرد خدا سیموئل کو جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو اس کو ایلی کائن کے پاس چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ ایلی کائن کے ساتھ مل کر خیمہ اجتماع کی خدمت کر سکے. بہت چھوٹا, سوچیں کہ ایک بچہ جس کا دودھ چھڑایا جائے گا اس کی کیا عمر ہوگی, کیا عمر ہوگی اس بچے کی؟ 2 سال. پرانے وقتوں میں شاید 2 سال تک بچہ دودھ پیتا تھا, 2 سال عمر ہوگی. 2 سال کی عمر سے بھی اگر ہم اندازہ لگائیں تو 2 سال کی عمر میں اس کو ایلی کائن کے پاس چھوڑا گیا تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کر سکے. اور یہ بچہ بچپن سے اپنی خدمت میں دیانتدار رہا, اس نے بچپن سے اپنی خدمت کے اندر دیانتداری کا مظاہرہ کیا, اور اس دیانتداری کے وسیلہ سے یہ نہ صرف ایلی کائن کی نظر میں بلکہ قوم بنی اسرائیل کی نظر میں بھی مقبول ٹھہرا, خدا کی نظر میں بھی یہ مقبول ٹھہرا, اور اس کو خدا نے برکت دی. اور یہ واحد شخص پرانے عہد نامے میں نظر آتا ہے جس کے حق میں لکھا گیا کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا.
بے شمار نبی نظر آتے ہیں، لیکن یہ بات صرف اس کے حق میں کی گئی ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا، کیونکہ یہ اپنی خدمت میں دیانتدار تھا، یہ اپنی خدمت میں وفادار تھا۔ اس نے دیانتداری سے اس کام کو سر انجام دیا جو اس کے سپرد بچپن سے کیا گیا تھا۔ اور یہی واحد شخص ہے قوم بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کے اندر جو صرف اور صرف کائن نہیں تھا، بلکہ یہ قاضی بھی تھا اور یہ نبی بھی تھا۔ قوم بنی اسرائیل میں یا تو کوئی بادشاہ ہوتا تھا، یا نبی ہوتا تھا، یا کائن ہوتا تھا، یا قاضی ہوتا تھا۔ یہ واحد شخص ہے جو ایک وقت میں یہ تینوں عہدے اپنے اندر رکھتا تھا۔ یہ کائن بھی تھا، یہ قاضی بھی تھا، یہ نبی بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی خدمت میں دیانتدار تھا۔ جب ہم اپنی خدمت میں دیانتدار ہوتے ہیں تو خدا ہماری خدمت کو بڑھاتا ہے، خدا ہمیں مختلف خدمتیں دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خدمت کو بڑھائیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خدمت میں دیانتدار ہوں تاکہ وہ ہمیں اور خدمتیں دے سکے، ہمیں اور نعمتیں دے سکے، ہمیں اور برکتیں دے سکے، اور ہم ان برکتوں، ان خدمتوں کے وسیلہ سے کلیسیا کے اندر کام کریں۔ کلیسیا جو کہ مسیح کا بدن ہے وہ ترقی پائے اور مقدس لوگ کامل کیے جائیں۔ اور اس کے برعکس ایلی کائن کے جو بیٹے تھے، جن کو خدا کے الہی انتظام کے مطابق جو برکتیں ملنی چاہیے تھیں، ان میں سے ایک برکت بھی نہ ملی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایلی کائن کے بیٹے خدمت نہیں کرتے تھے، ایلی کائن کے بیٹے بھی خدمت کرتے تھے، وہ بھی خیمہ اجتماع کے اندر خدمت کرتے تھے، ان کو بھی خدمت دی گئی تھی، دیانتدار جان کی خدمت دی گئی تھی، مگر بائبل ان کے حق میں کہتی ہے کہ وہ شریر تھے، دیانتدار نہیں تھے۔ اور کیا ہوا اگر آپ سیموئیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو جو خدمتیں ایلی کائن کے بیٹوں کو ملنی چاہیے تھی وہ خدمتیں سیموئیل کو ملی، اور ایلی کائن کے بیٹے برباد کر دیے گئے، مار دیے گئے، ان کو روئے زمین کے اوپر سے کاٹ ڈالا گیا، کیونکہ وہ اپنی خدمت میں دیانتدار نہیں تھے۔ آج اگر ہم کلیسیا کے اندر ہیں تو مت سوچیں کہ اگر ہمیں خدمت ملی ہے اور ہم خدمت کو جیسے مرضی کریں خداوند اس کا بدلہ نہیں ہمیں دے گا۔ یاد رکھیں، خدا دیکھ رہا ہے، ہی از واچنگ اس، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی خدمت کے ساتھ، ہم کتنے دیانتدار ہیں، ہم کتنے وفادار ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے جب ہم دیانتدار نہیں ہوتے ہیں، ہم سے وہ خدمت لے لی جاتی ہے، خدا چھین لیتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب توڑوں کی مثال دی تو وہاں پہ جب توڑوں کا حساب کتاب لیا گیا تو وہ شخص جس نے اپنے توڑے کو زمین میں دبا دیا تھا اس کو کیا بولا گیا؟ یاد ہے کیا لفظ استعمال کیے؟ آئے شریر اور سست نوکر، یعنی اس کو شریر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آئے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ میں جہاں پہ بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہوں، جہاں پہ بکھیرتا نہیں وہاں سے جمع کر لیتا ہوں، تو بھی تو نے میرے توڑے کو دبا دیا۔ اور کیا لکھا ہے کہ اس سے اس کا توڑا لے لو اور اس کو دے دو جس کے پاس 10 ہیں۔ اور آگے ایک خاص بات لکھی ہے، خاص بات لکھی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ تو اگر ہم کلیسیا کے اندر ہیں اور خدمت کے ساتھ دیانتدار نے خدمت کو دبا دیا تو یاد رکھیں کہ خدا ایک دن آ کے ہم سے وہ خدمت چھین لے گا، اور کس کو دے گا؟ جو دیانتدار ہے، جو ایماندار ہے، جو اپنی خدمت کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، جو اس کو بخوبی نبھا رہا ہے، جو انسانوں کو خوش نہیں کر رہا بلکہ خدا کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی کر سکے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ خدمت کرے گا تو مسیح کا بدن ترقی کرے گا، اگر وہ خدمت کرے گا تو کامل مقدس لوگ کامل ہوں گے، اور اگر وہ خدمت نہیں کرے گا تو خدا اس سے اس برکت کو چھین لیتا ہے۔ یاد رہے کہ ابلیس بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہم سے خدمت لیتا ہے۔
وہ ہم سے خدمت ایسے نہیں چھینتا. اگر آپ کو آ کے آپ کے کان میں ابلیس بولے کہ رچرڈ تو کی بورڈ اچھا نہیں بجا رہا, عامر تو تبلہ اچھا نہیں بجا رہا, جان تو کیمرہ اچھا نہیں چلا رہا, چھوڑ دے, تو کیا آپ چھوڑیں گے؟ آپ اور ایکٹیو ہو جائیں گے. اچھا ابلیس نے بولا اس کی ایسے کی تیسی, ایسا ہی ہے نا. لیکن ابلیس ایسا نہیں کرتا. ہی از ویری انٹیلیجنٹ, یاد رکھیں, وہ بڑا ہوشیار ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ہم سے خدمت کیسے لیتا ہے؟ جب کبھی کلیسیا کے اندر کسی کو خدمت دی جاتی ہے تو کچھ عرصہ تو وہ اس خدمت کو بڑی دیانتداری کے ساتھ گزارتا ہے, بڑا وفادار ہوتا ہے, دن رات اس خدمت کے پیچھے ہوتا ہے, خدمت دیاں پسلیاں پان دینا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کو ایسے لگتا ہے کہ جو خدمت میں کر رہا ہوں وہ خدمت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, پر جو خدمت ظہیر کر رہا ہے نا وہ خدمت میرے لیے اچھی ہے, یہ خدمت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں اگر ہال مینیجر ہوتا نا تو میں پٹیاں پان دیتا. میں اگر کوائر لیڈر ہوتا تو میں بڑا زبردست قسم کا کوائر کو سسٹم چلاتا. میں اگر کی بورڈ پہ ہوں تو رچرڈ کو کیا پتا کی بورڈ کس طرح بجانا ہے, کل کا بچہ یہ تو. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب کلام نہیں سنانا, میں پادری ہوں, میں کلام سے ہی سنانا. پادری صاحب کس طرح سسٹم چلاندے پے نے. ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پادری کس طرح سسٹم چلانا, میں پادری ہوں تو میں بتاؤں گا کیسے سسٹم چلانا ہے. اب ابلیس کرتا کیا ہے, اس نے ایک بیج بو دیا کہ یار تو جو ہے نا اس خدمت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تیری خدمت اس سے آگے والی ہے, تو اس کس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے تو پادری ہونا چاہیے, تجھے تو ہال مینیجر ہونا چاہیے, تجھے تو ایونجلسٹ ہونا چاہیے, تجھے تو کوائر لیڈر ہونا چاہیے, تیرے لیے یہ کام نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے کام میں خرابی شروع کر دیتا, کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ اس خدمت پہ ہے جو اس کے لیے نہیں ہے ابھی, جس کے لیے اس کو انتظار کرنا ہے, جس کے لیے اس کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے ٹھہرے رہنا ہے, جس کے لیے اس کو دعا کرنی ہے, جس کے لیے اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ خدا اس کو چنے اس کام کے لیے. پر اس کے ذہن میں ابلیس جو ہے نا وہ یہ بیج بو دے گا کہ تو اس کام کے لیے تجھے اب یہ والی خدمت لینی ہے, اور اس بیج کے وسیلہ سے وہ اپنی خدمت کو کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ چرچ کے اندر خرابیاں پیدا کرنا شروع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا کام چھوڑ کے ابلیس کی مرضی کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کی یہ سوچ, اس کا یہ ارادہ ایک دن اس کو اس مقام پر, اس جگہ پر لے آتا ہے کہ خدا اس سے اس کی خدمت کو چھین لیتا ہے. کیونکہ لوکا کی انجیل اس کے 16 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. اگر وہ شخص اپنی اس خدمت کو جو خدا نے اس کو سونپی ہے دیانتداری سے نہیں نبھا رہا, تو وہ کیسے اس خدمت کو دیانتداری سے نبھائے گا جو اس سے اوپر کی خدمت ہے یا جو اس سے بڑی ذمہ داری ہے؟ کیسے کرے گا اس کو وہ؟ اور ابلیس ہوشیاری کے ساتھ, چلاکی کے ساتھ اس سے اس کی خدمت کو چھین لیتا ہے, کیونکہ وہ اپنی خدمت میں دیانتدار نہیں رہتا ہے. مرد خدا داؤد, آپ کو پتا ہے جب اس کو مسا کیا گیا کہ وہ بادشاہ بنے, کون بتائے گا کہ وہ کتنے سال بعد بادشاہ بنا؟ جی عادل. 13 سال کے بعد وہ بادشاہ بنا, لیکن اس کو مسا کر دیا گیا کہ وہ بادشاہ بنے گا. سیموئیل نبی گیا اور اس نے جا کے اس کو مسا کیا کہ خدا, اور اس کو بولا کہ خدا نے ساؤل کو رد کر دیا ہے کہ وہ بادشاہ رہے, اور خدا نے تجھے چنا کہ تو بادشاہ بنے. میں کہتا ہوں اگر آج کی تاریخ کے اندر داؤد ہوتا کلیسیا کے اندر, لیٹ سپوز, تو ممکن ہے وہ جا کے پادری صاحب کے منہ پہ بولتا کہ بھی آپ تو فارغ ہو چکے ہیں, خدا نے بولا ہے آج کے بعد میں پادری ہوں. لیکن مرد خدا داؤد کی دیانتداری ایسی تھی کہ وہ 13 سال تک ساؤل سے دکھ اٹھاتا رہا. 13 سال. ساؤل نے 12 دفعہ اس کو قتل کرنا چاہا, ساؤل اس سے حسد کرتا تھا,
साउल उसको मार देना चाहता था, साउल उसको मिटा देना चाहता था। और एक वक्त ऐसा आया कि साउल एक गार में अपनी हाजत पूरी करने गया और वहां पर दाऊद और उसके दोस्त मौजूद थे, और उसके दोस्तों ने बोला कि तेरा दुश्मन तेरे हाथ में खुदा ने कर दिया है, जा इसको मार डाल। और मर्द खुदा दाऊद कहता है कि मैं कौन हूं जो खुदा के ममसू के पर हाथ उठाऊं। यानी वो खुदा के ममसू की इज्जत करने वाला शख्स था, उसकी कदर करने वाला शख्स था। जबकि वो जानता था कि खुदा ने इसको रद्द कर दिया है, तो भी वो कहता है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या मिजाल है कि मैं खुदा के ममसू के ऊपर हाथ उठाऊं। और उसने उसको मारा नहीं, जबकि वो चाहता तो उसको कत्ल कर सकता था। 2 बार उसको मौका मिला, 2 बार कि वो उसको मार डाले, मगर जानते बूझते हुए कि खुदा ने इसको रद्द कर दिया, उसने उसके ऊपर हाथ ना उठाया। और उसका नतीजा क्या निकला? आप जानते हैं कि कौम बनी इसराइल की तारीख के अंदर दाऊद से ज्यादा जबरदस्त और फतहमंद बादशाह कोई नहीं था। उसको खुदा ने एक फतहमंद बादशाहत बख्शी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुदा ने उसको यह शर्फ दिया कि उसकी नस्ल में से यीशु मसीह पैदा हुआ। उसकी दयानतदारी का नतीजा यह उसको मिला। आज मैं खिदमत गुजारों से बात करना चाहता हूं कि अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो खुदा की खिदमत में दयानतदार हो, जुए के नीचे रहना सीखे, अपनी खिदमत को समझे, अबलीस की चाल को समझे, अबलीस के मंसूबों को समझे कि अबलीस किस तरह से हमें हमारी खिदमत से दूर करता है, वो किस तरह से हमसे हमारी खिदमत को छीनना चाहता है, वो किस तरह से हमें हमारे तोड़े हमसे ले लेता है और हमें समझ में नहीं आती, और हम खुदा की हजूरी से काट डाले जाते हैं बददयानती की वजह से। हम दयानतदार नहीं रहते हैं, हम वफादार नहीं रहते हैं। खुदा कलाम में लिखा कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। हम वक्त का इंतजार ही नहीं करते हैं, हम चाहते हैं वक्त से पहले हमें चीजें मिल जाएं। मगर जो खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहता है, खुदा उसको सरफराज करता है, खुदा उसको बरकत देता है, खुदा उसकी खिदमत को फलदार करता है, खुदा उसके वसीला से बेशुमार लोगों को खुदा की हजूरी में लेके आता है। वो बतेरों को आसमान की बादशाहत में लाने का वसीला बन जाता है। खुदा का रूह उसमें से काम करता है। हमें अपनी खिदमत में दयानतदार होना है, वफादार होना है, और हमें अपनी खिदमत को समझना है कि हमारी खिदमत क्या है। हमें यह नहीं कहना कि हम ये काम करें, वो जिस काम के लिए खुदा ने आपको अपॉइंट किया है, जिस काम के लिए खुदा ने आपको खड़ा किया है, जिस काम के लिए खुदा ने आपको कलीसिया में कायम किया है, उस काम को दयानतदारी से करें, वफादार हो जाएं। खुदा वफादार को पसंद करता है, दयानतदार को बरकत देता है। बाइबल कहती है कि सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से, ना जनूब से, बल्कि कहां से है? शुमाल से। शुमाल खुदा को जाहिर करता है। लिखा कि सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से, ना जनूब से, बल्कि शुमाल से, यानी खुदा की तरफ से है। अगर आप खुदा के काम में दयानतदार हैं तो आप सरफराज हैं, ना सिर्फ खिदमत में बल्कि दुनिया के बाकी कामों में भी खुदा आपको सरफराजी बख्शता है। खुदा आपके साथ खड़ा रहता है, और खुदा चाहता है कि कलीसिया के अंदर खिदमत करने वाले दयानतदार हों, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हों, एक दूसरे की कदर करने वाले हों, एक दूसरे को संभालने वाले हों, एक दूसरे को मुआफ करने वाले हों, एक दूसरे के साथ वफादार हों। अगर मेरा भाई कमजोर है तो मुझे उसकी टांग नहीं खींचनी, बल्कि मुझे उसको हौसला देना है कि कोई बात नहीं भाई, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे।
اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی بوتے ہیں تو ہم بھلائی کاٹیں گے، پر اگر ہم دوسروں کے لیے کنٹروورسی بوتے ہیں ہم بھی کنٹروورسی کاٹیں گے۔ ہمیں لوگوں سے پیار کرنا ہے، کلیسیا کے اندر خدمت دیانتداری سے کرنی ہے۔ اگر میں پاسبان ہوں تو مجھے اپنی خدمت میں دیانتدار رہنا ہے، کیونکہ مجھے حساب دینا ہے۔ اگر آپ ایونجلسٹ ہیں تو آپ کو ایونجلسٹ کے اندر دیانتدار رہنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے آپ کو پوچھنا ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا نے ایک دن پوچھنا ہے۔ میں کیا جواب دوں گا خدا کو؟ خدا میں نے کتنی روحیں بچائی ہیں، میں نے کتنے لوگوں کو کلام سنایا، میں نے کتنے لوگوں کو تیری گواہی سنائی ہے، کتنے لوگوں کو میں تیرے پاس لے کے آیا ہوں۔ اگر میں سنڈے اسکول کو دیکھ رہا ہوں تو میری خواہش ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو خدا کا کلام بتا سکوں، بچوں کے اندر پلانٹ کر سکوں خدا کے کلام کو، کیونکہ میں نے ایک دن جواب دینا ہے۔ اگر میں کیمرہ چلا رہا ہوں تو میری دیانتداری یہ ہونی چاہیے کہ میں پوری جان فشانی کے ساتھ کیمرہ چلاؤں۔ اگر میں ساؤنڈ سسٹم میں بیٹھا ہوں تو میں نے دیانتداری ساؤنڈ سسٹم کو دیکھنا ہے۔ اگر میں کوئی میوزک بجا رہا ہوں تو میں نے دیانتداری سے میوزک بجانا ہے اور اپنی خدمت کو سمجھنا ہے۔ خداوند برکت دینے والا ہے، وہ دیانتدار کو پسند کرتا ہے، دیانتدار کو برکت دیتا ہے۔ پر جب ہم اپنی خدمت میں دیانتدار نہیں رہتے، وہ ہم سے خدمت چھین کے کسی دیانتدار کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کلیسیاؤں کے اندر خرابی اسی لیے ہوتی ہے جب لوگ اپنی خدمت میں دیانتدار نہیں ہوتے۔ پر اگر کلیسیا کے اندر خدمت گزار لوگ اپنی خدمت میں وفادار اور دیانتدار ہو جائیں تو وہ کلیسیا بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے، روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کے کام کو کلام کے مطابق کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے خدمت گزار لوگ ہیں صرف وہ کھڑے ہوں اپنی جگہوں پہ، میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو کلیسیا میں خدمت کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں چاہتا ہوں کہ خداوند کی پریزنس آج ان کے دل میں ٹھہر جائے، اور وہ ذہن جو بیمار ہو چکے ہوئے ہیں ابلیس کی طرف سے، وہ خدمتیں جو دب گئی ہیں، وہ خدمتیں آج بحال ہوں تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے، کامل لوگ، مقدس لوگ کامل ہوں۔ خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا ان تمام لوگوں پہ تیری برکت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو نے چنا ہے خداوند، تاکہ یہ تیری کلیسیا میں کام کر سکیں۔ ابلیس ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم سے چھین نہ لے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ جو بھیڑیں باپ کی ہیں ان پہ ابلیس کا کچھ اختیار نہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی بھائی، کوئی بہن کسی بھی طور سے ابلیس کے شکنجہ میں ہے اور اپنی خدمت کے ساتھ دیانتدار نہیں ہے، تو آج روح القدس کی حضوری کے وسیلہ سے وہ اپنی خدمت میں دیانتدار ہو جائے، اور اے خداوند تیرا بدن یہ کلیسیا ترقی پائے، اور یہ لوگ اے خداوند مقبول ٹھہرے، یہ تیرے منظور نظر ہو، ان کی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو، اور یہ اپنے ایریا کے اندر دیانتداری سے خدمت کریں، اور ان کی خدمت کے وسیلہ سے تو خوش ہو، اور ان کی خدمت کے اندر پھل لگے، ان کی خدمت پھلدار ہو، اور یہ تیرے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ، اپنی خدمت کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔ روح القدس کا پہرا ان کی ذہنوں، ان کی سوچوں پہ چاہتا ہوں، تاکہ روح القدس کی حضوری کے وسیلہ سے یہ روز بروز اپنی خدمت میں بڑھتے چلے جائیں اور باعث سے برکت ہو۔
तेरा खादम होता हुआ, इस कलीसिया का पासबान होता हुआ, इन तमाम लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। तेरा रूह इनके ऊपर ठहर जाए और तेरे रूह की रहनुमाई से अपनी खिदमत को सर अंजाम देने वाले हो। तेरा फजल इनके साथ साथ हो। तेरे फजल की दौलत के वसीला से ये अपना काम करें और उस फजल को गनीमत जाने। तेरा रूह इनमें से काम करे, तेरी बरकत इनके साथ हो। वो मसा जो रसूलों पर था, वो मसा इन सब में से हर एक के ऊपर ठहर जाए। तेरी बरकत इनके साथ हो, सलामती इनके साथ हो, तेरी हजूरी इनके साथ हो। बरकत की दुआ करता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं इस बात पर कि खुदावन का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। तशरीफ रखेंगे। और जब वो किया जाता है 100 गुना फल लेता है। मैं समझता हूं कि आज ये कलाम मुझसे लेके हर इस शख्स तक है जो इस कलीसिया का हिस्सा है और खिदमत करता है। और आने वाले वक्त में मैं ईमान रखता हूं कि सब खिदमत गुजार लोग दयानतदारी से खुदा की खिदमत करेंगे। हालेलुया। ताकि ये कलीसिया तरक्की करे। प्रेज जीसस। खुदा ने सबको बरकत दे। हालेलुया। प्रेज गॉड। सब खड़े होंगे। और अजीजों, खुदावंद के खादिम ने सबको अप्रिशिएट किया है। आए हम सब मिलकर खुदावंद के खादिम को भी अप्रिशिएट करते हैं कि इनकी वफादारी के लिए। आए सब तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं खादिम के लिए। मैंने ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारे चर्चेस को कोलैप्स होते हुए देखा है। उन्होंने मीटिंग्स छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया इसलिए कि लोग नहीं हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद के खादिम के लिए कि इनको अपनी भेड़ों की फिक्र थी। ये बाकायदगी से हर फ्राइडे ऑनलाइन आते थे और खुदावंद का कलाम सुनाते थे। अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं अच्छे खादिम के लिए।